بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کی 13ویں اور 14ویں آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ یہ حدیں ہیں باندھی ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے حصے بتائے تھے۔ باپ کو اتنا حصہ ملے گا مرنے والے کے، اور ماں کو اتنا حصہ ملے گا، بیٹے کو اتنا حصہ ملے گا۔ یہ سب حدیں اللہ کی باندھی ہوئی ہیں، باؤنڈریاں۔ حد یعنی باؤنڈریاں باندھی ہوئی ہے، اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور اس کے رسول کے تو اس کو اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا ایسی جنتوں میں۔ جنت باغ کو کہتے ہیں، ایسے باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان باغوں میں۔ اور یہی ہے بڑی مراد ملنی، یعنی بڑی کامیابی۔ اور جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا، ان حدوں کو نہیں مانے گا اور رسول کی بھی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے وہ آگے نکل جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈالے گا ایسی آگ میں، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور بہت ہی رسوا کرنے والا عذاب اس کو دے گا۔ میراث کے مذکورہ احکام بیان کرنے کے بعد ان دو آیتوں میں ان احکام کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کی فضیلت ہے کہ جو مانے گا اس کو یہ فضیلت ملے گی، ہمیشہ کی جنتیں، باغ۔ اور اگر کوئی نہ مانے تو بری عاقبت، برا انجام بھی بتلا دیا۔ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ ایک بات ہے کہ شروع میں اللہ نے یہ بتایا تھا سورہ نساء کے شروع میں کہ سب رشتہ دار ہیں، ایک آدم اور حوا سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر میراث کی آیت میں آ کر اللہ نے یہ بتلایا کہ مردوں کو بھی حصہ ملے گا، رشتہ داروں میں سے حصہ ملے گا۔ جیسے بیٹا باپ کا رشتہ دار ہے تو باپ مرا تو بیٹے کو حصہ ملے گا، الٹا بھی ہوگا۔ اب رشتہ دار ہیں سب تو سبھی رشتہ دار ہے، تو بیٹا کافر ہے اور باپ مسلم ہے، رشتہ دار ہے؟ الٹا ہے کہ بیٹا مسلم ہے، باپ کافر ہے، رشتہ دار ہے۔ میاں مسلم ہے اور بیوی کافر ہو گئی، رشتہ دار ہے۔ تو جب آپ نے رشتہ بنیاد بنایا ہے تو دو حصہ، تو اب بتا رہے ہیں کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ مسلمان کسی کافر کا اور کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، چاہے ان میں آپس میں نسبی رشتہ کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی تشریح حدیث ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مشکات، یعنی مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ یہ حکم اس صورت سے متعلق ہے جبکہ پیدائش کے بعد ہی سے کوئی شخص مسلم یا کافر ہو، پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد مسلم ہوا، پیدا ہونے کے بعد کوئی کافر ہوا، تو اس صورت میں یہ ہے کہ اب وہ باقی لوگ اس کے وارث نہیں بنیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص پہلے مسلمان تھا، نعوذ باللہ، پھر اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، اگر ایسا شخص مر جائے یا مقتول ہو جائے، قتل کر دیا جائے، تو اس کا وہ مال جو اسلام کے زمانے میں اس نے کمایا تھا اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گا، اور جو ارتداد کے بعد مرتد ہو جانے، اسلام سے پھر جانے کے بعد کمایا ہو وہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا۔ یہ مرد کا حکم ہے۔ لیکن اگر عورت مرتد ہو گئی
تو اس کا سارا مال، وہ چاہے مسلمان کے رہنے کے زمانے کا ہو یا کافرہ بننے کے زمانے کا، سارا مال اٹھا کے وہ جمع کر دیا جائے گا، اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گا۔ مرتد عورت کا مال مسلمان وارثوں کو ملے گا، لیکن خود مرتد یا مرتد ہو یا عورت ہو، اس کو وہ مسلمان سے میراث نہیں پائیں گے۔ قاتل، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بیٹی نے ماں کو قتل کر دیا، ہے سب کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، تعجب کی بات نہیں۔ تو جس سے وارث بننے والے تھے، مال ملنے والا تھا، اسی کو اگر قتل کر دیا تو ایسے شخص کو میراث نہیں ملے گی، یہ قاتل اس شخص کی میراث سے محروم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاتل لا یرث، قاتل وارث نہیں بنتا مقتول کی میراث کا۔ پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میراث ملے گی یا نہیں؟ اگر کسی شخص نے اپنی کچھ اولاد چھوڑی، بیوی کے پیٹ میں بچہ بھی چھوڑا، تو یہ بچہ بھی وارث بنے گا۔ لیکن چونکہ ابھی پتہ چلانا مشکل ہے کہ یہ لڑکی پیدا ہونے والا ہے یا لڑکا، تو انتظار کیا جائے گا۔ ایک بچے کی میراث باقی رکھ کے لوگ اگر کہیں نہیں تقسیم کر دو ہمارا حصہ، تو ان کا مال ان کو دے دیا جائے گا۔ لڑکی یا لڑکا ہونے کی صورت میں جس کا حصہ زیادہ نکلتا ہو، زیادہ حصہ روک کر باقی کا مال میراث میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک عورت عدت میں بیٹھی ہوئی ہے اور آدمی اس کا شوہر مر گیا، تو وہ وارث ہوگی یا نہیں؟ جس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور طلاق رجعی ہے، طلاق رجعی کہتے ہیں جس میں واپس لینے کا اختیار ہو، پھر طلاق سے رجوع اور عدت ختم ہونے سے پہلے یہ وفات پا گیا، ابھی طلاق رجعی میں وہ عدت ہی میں ہے، پہلی MC، دوسری MC، تیسری MC ابھی پوری ہوئی نہیں، اس کو بولتے ہیں عدت۔ 3 MC پوری ہو جانے کے بعد میں عدت پوری ہوتی ہے، اور وہ پہلے ہی مر گیا، اب یہ عدت میں تھی، تو یہ عورت میراث میں حصہ پائے گی، کیونکہ عدت شوہر کے لیے ہوتی ہے۔ عدت کس کے لیے ہوتی ہے؟ شوہر کے لیے، کہ اس کا جو پیٹ میں نطفہ ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ محفوظ رہے، حلالی رہے، اس میں فوراً اس کی شادی کہیں کرا دیں گے اگر، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نطفہ ملاوٹ والا ہو جاوے۔ نسب کو بچانا کس کے؟ مرنے والے کے۔ تو عدت جو ہے وہ عدت میں بیٹھنے والی من وجہ نکاح میں ہے۔ اس نے بول دیا میں نے واپس لیا، ہو گئی بیوی۔ اس نے جا کر پکڑ کے بوسہ لے لیا، اس کا پپی لے لیا، ہو گئی بیوی۔ اس نے بغیر بولے ہوئے، بغیر پوچھے ہوئے اس سے ملاقات کر ڈالی، ہو گئی بیوی۔ ایک لمبا چوڑا علم ہے، مسلمان کو کچھ نہیں معلوم ہے، یہ سیدھا 3 پہ جا کے اٹکتا ہے۔ 3 تو منع ہے بھائی، ٹیبلٹ سے کام چل رہا ہے، یہ الگ موضوع پہ جا رہا ہوں میں، گولی دوا سے کام چل رہا ہے تو چلاؤ نا، انگلی کیوں کٹاتے ہو؟ نہیں وہ پس بہت ہو گیا، آپریشن کرنا ہی پڑے گا، مجبوری میں آپریشن، ٹھیک ہے پھر انگلی کٹاؤ نا، پہنچا۔ اور یہ تمہارے کہتے ہیں اس کو کوہنی، اور پورا ہاتھ اکھاڑنا کون سی عقل مندی ہے؟ جب ایک طلاق سے کام چلتا ہے آپ کا تو 3 دینا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ خیر وہ دوسرا موضوع ہے۔ تو اگر وہ طلاق رجعی کی عدت میں ہے، شوہر مر گیا تو وارث ہوگی مطلقہ، اس لیے کہ نکاح باقی ہے۔ اور اگر کسی شخص نے مرض وفات میں بیوی کو طلاق دی، اب یہ مر رہا ہے، مرتے مرتے بیوی کو طلاق دے دی، اگرچہ طلاق بائنہ یا طلاق مغلظہ ہو، طلاق بائنہ گھٹ طلاق، اس میں واپس نہیں لے سکتا۔ 2 گواہ بٹھاؤ، پھر سے قاضی صاحب کو بلاؤ، مہر طے کرو، اور وہ راضی ہے تو پھر جا کر ہوگا، ورنہ نہیں، اس کو کہتے طلاق بائنہ، پہلے والی الگ تھی۔ یا یہ کہ طلاق مغلظہ، جو نہیں دینا تھا، حرام کام کیا، 3 طلاق دے دیا۔ ایسی طلاق کب دے رہا ہے؟ جب مر رہا ہے اور عدت ابھی عدت میں بیٹھ گئی ہو، اور عدت ختم ہونے سے پہلے یہ مر گیا، تب بھی وہ عورت اس کی وارث ہوگی۔ اور اگر کسی شخص نے مرض وفات سے پہلے بائن یا مغلظہ طلاق دے دی، مرض بیماری میں نہیں، اس سے پہلے اچھا تھا جب، اور اس کے خیر اس کو چھوڑ، اگر کسی عورت نے شوہر کے مرض وفات میں خود خلا لے لیا، ڈیمانڈ آف طلاق کو کہتے ہیں خلا، مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو، اور پھر دے گا مرد ہی،
لیکن عورت کے مطالبے پر، اس کو کہتے ہیں خلا. تو اس نے اگر خود خلا لیا ہے تو یہ وارث نہیں ہوگی، اگرچہ اس کا شوہر اس کی عدت میں مرا ہو، کیونکہ خود نے نکاح توڑوایا ہے. اب یہ جو بیان ہوئے پہلے 12 لوگ، باپ ہے، ماں ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، ان لوگوں کے جو حصے بتائے تھے گزشتہ ہفتے بتائے تھے، تو وہ کیا ہے؟ ان کو کہتے ہیں ذوی الفروض، فرض والے. ان کے حصے اللہ نے طے کیے ہیں. ان کو دے دینے کے بعد اگر کچھ بچا تو اب دیا جائے گا عصبات کو. عصبہ کہتے ہیں پٹھے کو. تو جو 2 نمبر کے رشتہ دار ہیں ان لوگوں کو مل جاتا ہے. بعض مرتبہ ذوی الفروض اپنا حصہ لے کر بھی پھر سے عصبہ میں شامل ہو جاتے ہیں. جیسے باپ چھٹا حصہ لے کر بیٹھا ہے، اب سب کو دے دیا، اب کوئی اور وارث نہیں ہے، بھائی یہ تھوڑا بچ گیا، یہ کیا، باپ کو دو ڈبل. تو وہ ذوی الفروض بھی ہے اور عصبہ بھی. اور ذوی الفروض کبھی بھی محروم نہیں ہوتے، باقی لوگ محروم ہو جاتے. تو عصبات کی بھی کئی قسمیں ہیں. اب اگر عصبات نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے گا؟ رد بذوی الفروض کہتے ہیں اس کو. پھر ذوی الفروض پر وہ جو فرض حصہ لینے والے ان کو لوٹا دیا جائے گا، پورا مال ان کو مل جائے گا. اگر ذوی الفروض میں سے کوئی نہ ہو، مرنے والا مر گیا، نہ باپ چھوڑا، نہ ماں چھوڑا، کوئی بھی نہیں چھوڑا، نہ بیٹے چھوڑے، عصبات میں سے بھی کوئی نہ ہو، چچا وغیرہ یہ لوگ بھی نہیں، تو پھر ذوی الارحام کو اس کا مال ملے گا. ذوی الارحام کون؟ ذوی الارحام نواسے، نواسیاں، بہنوں کی اولاد، پھوپھیاں، ماموں، خالہ، یہ لوگ ذوی الارحام میں آتے ہیں. ان لوگوں کو ملے گا. ایک مستقل فن ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پورا علم اسلام کا ایک طرف، وہ آدھا، اور آدھا یہ فرائض کا علم ہے جس کی ہوا بھی مسلمان کو نہیں لگی ہوئی. ایسی زندگی مسلمان گزار، ہوا بھی نہیں کہ کس کو کیا ملنے والا ہے. ایسی بے فکر، کیونکہ حق ادا کرنے کا جذبہ نہیں ہے، حق لوٹنے کا مزاج بنا ہوا ہے. اگلی آیت ہے 15ویں اور 16ویں، یہ سورہ نساء ہے. واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فاعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما. میں نے کہا تھا سورہ نساء عورتوں کی صورت ہے، اس کا نام ہی ہے. اپنے گھر کی بچیوں کو، عورتوں کو کسی بھی طرح یہ سکھاؤ اور خود بھی سیکھو ان کے حقوق ادا کرنے کی نیت سے. اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں سے، گناہ کرے، زنا کرے، بدکاری کرے تمہاری عورتوں سے، تو گواہ لاؤ ان پر 4 مرد اپنوں میں سے. کتنے گواہ؟ ہر چیز میں 2 گواہ. اور عورت پر الزام لگا رہے تو نے منہ کالا کیا، اس پر کتنے گواہ؟ 4 گواہ، 4 مرد گواہ، اپنوں میں سے گواہ. پھر اگر وہ گواہی دے دیویں تو کیا سزا ہے؟ کہ بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ اٹھا لیوے ان کو موت، مرنے تک کے گھر میں بند رکھو، یا مقرر کر دے اللہ ان کے لیے کوئی راہ. ابھی سزا طے نہیں ہوئی تھی، سزا آ گئی بعد میں. اور جو 2 مرد کرے تم میں سے وہی بدکاری، یہ تو 2 عورتیں تھیں، اور اگر 2 مرد بدکاری کرتے ہیں تو ان کو ایذا دو، تکلیف دو. پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ان آیتوں بھی کیا بیان کیا گیا؟ پہلے بے اعتدالیوں کی اصلاح کی گئی جو زمانے جاہلیت میں یتیموں کے حق میں اور موارث کے حق میں ہوتا تھا، وہ بتایا گیا. اب یہ لوگ عورتوں پر بھی بہت ظلم و ستم ڈھاتے تھے اور ان کے معاملے میں قبیح رسموں کو جاری کر رکھا تھا. جن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے ان سے نکاح کر لیتے تھے. اگلی آیت میں ان معاملات کی اصلاح فرماتے ہیں، اور اگر کسی عورت سے کوئی ایسا قصور سرزد ہو جائے، گناہ ہو جائے جو شرعاً قصور ہو، ہاں شرعاً قصور ہو، ہمارے مزاج میں قصور نہ ہو، اس پر تادیب کی اجازت دیتے ہیں. اور اصلاح، تادیب، اصلاح
اور تعدیب کا یہ مضمون بھی اگلے 2-3 رکوع تک چلتا ہے۔ تو کیا بتلایا، اگر کوئی عورتوں سے بے حیائی کا زنا وغیرہ کا کام ہو جائے تو اس وقت تک سزا نہیں آئی تھی، بعد میں سزا آئی ہے۔ 18ویں پارے میں کیا سزا آئی ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہیں زنا کرنے والے مرد اور عورت تو ان کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر ڈالو، اس کو سنگسار کرنا کہتے ہیں۔ اور اگر یہ شادی شدہ نہیں تھے تو پھر 100 کوڑے اس کو مارو، 100 کوڑے اس کو مارو۔ وہ سزا چونکہ نہیں آئی تھی تو یوں کہا کہ زنا کرنے والی عورتوں کو اپنے گھروں میں ہی محبوس قید رکھو، مر جاوے یا اللہ کا کوئی حکم آئے۔ اور اگر مرد ایسا کوئی کام کرتے ہیں، 2 مرد ایسا کام کرتے ہیں تو ان کو کیا کرو کہ ان کو بھی تکلیف پہنچاؤ، لیکن کیا تکلیف دو ابھی یہ نہیں آیا۔ اگر زنا کا صدور ہو جائے تو جن عورتوں سے ایسی حرکت ہو جائے 4 گواہ لاؤ۔ کیا کہا؟ ہر چیز میں 2 گواہ ہے، لیکن یہاں مسئلہ ہے ثبوت زنا کے لیے 4 گواہ پیش کرنا۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی عزت داؤ پر لگ رہی ہے، پاک دامنوں پر تہمت لگائی جا رہی ہے، خاندان رسوا ہو رہے ہیں، سب کے لیے عار اور شرم کا مسئلہ ہے۔ ایک پاک دامن کو الزام لگانا اتنا ہلکا مسئلہ نہیں ہے، اس واسطے یہ شرط لگائی کہ مرد گواہ ہو، عورتوں کی گواہی نہیں چلے گی۔ ہو سکتا ہے ننند، بھاوج، ساس وغیرہ وغیرہ کی کارستانی اور سازش ہو، اس لیے ان کی گواہی نہیں چلے گی۔ میں نے دیکھا ان کیدکن عظیم، سورہ یوسف میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اے عورتوں تمہاری مکاری سب سے بڑی ہے۔ ان کے پاس بہت سی چالیں ہیں، بلکہ ان کو تو شیطانوں کا جال کہا گیا۔ النساء حبال الشیاطین، عورتیں شیطانوں کے پھندے ہیں، پھندے شیطانوں کے کیا ہے؟ تو فرمایا کہ گواہ لانا پڑے گا، عورت پر الزام لگا رہے ہو۔ کانپ جائیں وہ لوگ جنہوں نے گھروں میں کھیل بنا رکھا ہے، ذرا کسی سے بات کی بیوی نے تو فوراً اس کو الزام دے دیا۔ کھیل ہے، کھیل گھر کا، چھیڑنے کے لیے کوئی موضوع نہیں ہے تو عورتوں کو اچکاتے بیٹھتے ہیں اور گناہوں کے راستوں پر ڈال دیتے ہیں، نہیں کر کے بدنام۔ تو شیطان کہتا ہے پھر کر کے دیکھ لینا۔ تو یہ شرط لگائی کہ عورت پر اگر زنا کا الزام لگ رہا ہے تو مرد گواہ ہو۔ ایک، عورتوں کی گواہی کا اعتبار نہیں۔ دوسرے، 4 مرد ہو۔ کیوں 4 مرد ہو؟ 2 کا میٹر ہے، یہ 1 کا میٹر نہیں ہے۔ اس لیے بیوی کی طرف سے 2 اور اس کی طرف سے 2، یعنی 2 اس کے بدلے 2 اس کے بدلے۔ تو 4 گواہ، اور آگے سزا یہ یہاں نہیں، وہ سورہ نور میں سزا ہے۔ اگر 4 گواہ کوئی نہیں لا سکا اور اس نے اپنی بیوی پر الزام لگایا تھا تو پھر اس پر حد قذف جاری ہوگی، اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ پر سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ ہے اسلام۔ اب سزا دو ان کو، جو عورتیں ان کو تو قید رکھو، اور جو مرد ہیں ان کو سزا دو۔ اب سزا کیا دیں؟ تکلیف پہنچاؤ۔ وقت کے جو ذمہ دار ہیں وہ لوگ طے کریں گے کیسے تکلیف پہنچانا ہے۔ ایک تو بولنا، تانے دینا، دوسرے جوتا مارنا، جو طے ہو جائے وہ کر دو۔ حکام پر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ بعد میں وہ آیت نازل ہوئی الرجم للسیب والجلد للبکر، کہ شادی شدہ کے حق میں زنا کی حد، سزا، زنا کی سزا کیا ہے؟ جو شادی شدہ مرد عورت ہے، جب بندوبست تھا تمہارا تو وہیں پر کرنا تھا نا، تم نے یہ گندا کام یہاں کیوں کیا؟ اس لیے اب ان کو تو ختم ہی کر ڈالو پتھر مار کے، سنگسار کر۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو چلو سمجھو والی بات ہے کہ کوئی بندوبست نہیں تھا شہوت رانی کا اور آگ بجھانے کا، اس لیے ان کے لیے 100 کوڑے مارنا طے ہوا۔ اور حضور کے زمانے میں سزا دی بھی گئی۔ ایک معیذ ابن مالک صحابی تھے، دوسرے قبیلہ ازد کی ایک عورت تھی، لہٰذا ان پر زنا کی یہ سزا جاری ہوئی، اور یہ دونوں شادی شدہ تھے، سنگسار کیا گیا۔ ایک یہودی تھا، مدینہ میں یہودی بستی بھی تھی، وہ یہودی کو بھی زنا کی وجہ سے رجم کیا گیا، سنگسار کیا گیا، لیکن قرآن کے حکم سے نہیں، بلکہ تورات جو ان کی کتاب تھی اس میں بھی یہی سزا تھی۔
اس لیے زناکار عورت اور زناکار مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، یہ آیت نازل ہوئی الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اب وہ گھر میں ہی بٹھا کے رکھنا مرنے تک وہ نہیں رہا۔ خلاصہ یہ کہ ان آیات میں جو حبس فی البیوت اور ایذا کا سزا دینے کا، تکلیف پہنچانے کا حکم ہے، وہ شرعی حد 100 سنگ ساری اور 100 کوڑے نازل ہونے کے بعد منسوخ ہو گیا۔ اب ایک بات رہ گئی کہ ان عورتوں کو تو قید کرنے کا حکم تھا، واللذانی یأتیانہا، اور جو 2 مرد ایسا کریں گے تو ان کو بھی ایسی ہی سزا دو۔ 2 مرد ایسا کریں گے کیا ہے؟ یہاں پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے، میرے نزدیک یہ جو ہے 2 مرد اگر ایسا کریں، اس کا مصداق وہ لوگ ہیں جو غیر فطری طریقے پر شہوت پوری کرتے ہیں، جس کو آج حکومت نے پرمیشن دے رکھا ہے۔ کیا بولتے اس کو؟ سیم سیکس بولیں گے یا ہوم یو کیا بولیں گے؟ سیم لنگ، ہاں ایسا کچھ نام ہے اس کا۔ تو مرد مرد کے ساتھ میں شہوت پوری کرے، اگر 2 مرد ایسا کرتے ہیں تو اس کی یہ سزا بتائی گئی ہے کہ ان کو بھی سزا دو۔ اس کو استلزاز بالمثل بھی کہتے ہیں، اپنے جیسے سے مزے لینا۔ بہت سی وعیدیں آئی ہیں، لیکن الترغیب و ترہیب میں لکھا ہے کہ 4 خلیفہ گزرے ہیں، ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت علی، تیسرے عبداللہ ابن زبیر، یہ بھی خلیفہ تھے مکہ کے، اور ہشام ابن عبد الملک، یہ 4 خلیفہ نے اپنے زمانے میں ایسا عمل کرنے والے 2 مردوں کو آگ میں جلا ڈالا تھا۔ کیا کیا تھا؟ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ سے خط لکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، یہاں عرب میں ایک آدمی ہے جس سے عورتوں جیسا کام کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارباب حل و عقد کو جمع کیا، ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا ایک قوم پر اللہ نے یہ عذاب نازل کیا ہے، ایک ہی قوم ایسی گزری ہے، میری رائے یہ ہے، سخت ترین سزا دی گئی تھی، میری رائے یہ اس کو جلا دیا جائے۔ تمام کی رائے وہی ہوئی، حضرت ابو بکر نے فیصلہ جلا دینے کا کر دیا۔ یہ کون سی قوم تھی؟ لوط علیہ السلام کی قوم تھی، جن کو عورتوں سے زیادہ مردوں میں انٹرسٹ تھا۔ تو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اس قوم کی بستیوں کو زمین سے اٹھایا، آسمان پر لے گئے اور پوری بستی کو اوندھا کر کے زمین پر پھینک دیا اور سب کو ہلاک کر دیا۔ ایک اس سے ملتا جلتا مسئلہ یہ ہے کہ مرد سے اس وقت اس طرح غلط اگر شہوت رانی کرے تو، لیکن بعض مرد بھی عورتوں کے ساتھ غیر فطری طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتے ہیں، ان کی کیا سزا ہے؟ اور وہ جائز بھی نہیں ہے، یہ بھی حرام وہ بھی حرام۔ تو عورتوں کے بارے میں قرآن نے کہا فاتو حرثکم نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتو حرثکم انا شئتم، آؤ اپنی کھیتیوں میں تم جہاں سے چاہو، یعنی جس اینگل سے چاہو، باقی کھیت رہے گا۔ قرآن پر قربان جاؤ، کھیتی کہا قرآن نے، کیا کہا؟ اور کھیتی اس کو کہتے ہیں جس میں اگر دانہ ڈالا جائے تو اناج اگے، کس کو کہتے ہیں؟ اور اگتا کہاں ہے سب مردوں کو معلوم ہے، کچھ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگتا ایک ہی جگہ ہے، پاخانے کی جگہ میں اگتا نہیں ہے کچھ بھی، اس لیے وہ منع ہے۔ لیکن کوئی مرد اگر اپنی بیوی کے ساتھ ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لو، آپ نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہے، رحمت نہیں لعنت ہے اس شخص پر جو غیر فطری طریقے سے بیوی کے ساتھ جماع کرتا ہے، لعنت ہے اس پر۔ اس قبیح فعل کے یعنی برے فعل کے لیے کوئی کسی معین حد کی مقرر کرنے میں تو فقہا کا اختلاف ہے، جس کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے، تاہم اس کے لیے شدید سے شدید، سخت سے سخت سزا منقول ہے۔ مثلا کیا کیا سزائیں دی گئی ایسا کرنے والوں کو؟ آگ میں جلا دینا، دیوار سے گرا دینا، گرا کر کچل دینا، اونچی جگہ سے پھینک کر سنگسار کر دینا، اور تلوار سے قتل کر دینا وغیرہ سزائیں۔ تو یہ بالکل غلط چیز ہے، اس سے بچنا ہے۔
اگلی آیت ہے 18ویں 17ویں اور 18ویں آیت سورہ نساء کی، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن ولا الذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما۔ پانی منگاؤ کسی سے، جا بیٹا۔ اب اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ جب توبہ کریں گے تو اللہ توبہ قبول کرے گا، تو آپ بتا رہے توبہ قبول کرنی اللہ کو ضرور تو ان کی ہے، ان کی توبہ اللہ ضرور قبول کرے گا جو کرتے ہیں برا کام جہالت سے، پھر توبہ کر لیتے ہیں جلدی تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور ایسوں کی توبہ نہیں جو کیے جاتے ہیں برے کام، جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب سامنے آ جائے ان میں سے کسی کے موت تو کہنے لگتے ہیں، کیا کہنے لگتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ایسوں کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے کہ جو مرتے ہیں حالت کفر میں، کافر مرتے ہیں، یہ ان کے لیے تو ہم نے تیار کیا ہے عذاب دردناک۔ اس میں اللہ بتا رہے ہیں رکھو نیچے کہ اللہ توبہ قبول ضرور کریں گے، لیکن کس کی توبہ کریں گے وہ بتا رہے ہو، کس کی نہیں کریں گے وہ تو اللہ ضرور قبول کرتے ہیں ان لوگوں کی توبہ جو جہالت میں کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، اور ان کی توبہ قبول نہیں کرتے اللہ تعالی جو گناہ کیے جاتے ہیں موت تک کے، اور جب موت آ جائے سامنے بالکل تو اس وقت توبہ کرتے ہیں، اور کافروں کی توبہ بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں گے ان کی جو یعملون السوء بجہالۃ، جو کرتے ہیں برا کام جہالت سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں کیا ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ اکثر جان بوجھ کے ہی کرتے ہیں نا، تو پھر جہالت کا کیا مطلب ہوگا؟ اس سے بظاہر مفہوم ہوتا ہے کہ انجانی اور نادانی سے گناہ کرے تو اس کی توبہ تو قبول ہوگی، جان بوجھ کر کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن صحابہ سے اور تمام علماء سے جو تفسیر منقول ہے وہ یہ ہے کہ یہاں چاہے ارادے سے جان بوجھ کر گناہ کرے اور پھر توبہ کر لے تب بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ تو جہالت کا لفظ یہاں کیوں استعمال کیا؟ آج تو وہ جان بوجھ کر گناہ کر رہا ہے لیکن اس کے برے انجام سے اور اس کی بھرپائی سے یہ ناواقف ہے اور جاہل ہے۔ جاہل کائے سے ہے؟ جو کر رہا ہے اس سے جاہل نہیں ہے، اس کے برے انجام سے جاہل ہے کہ کتنا بھگتنا پڑے گا۔ اب نہ دور شباب باقی، اب نہ عہد شباب باقی ہے اور نہ دور شراب باقی ہے، لذتیں ختم ہو چکی امجد، لذتوں کا عذاب باقی ہے۔ تو وہ جو ہونے والا ہے گناہ مت کر ورنہ گناہ لذت تو ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا۔ تو اس کے انجام بد سے وہ واقف نہیں ہے، تو کبھی کبھی لفظ جہالت حماقت اور بے وقوفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سورہ یوسف میں ہے، حضرت یوسف اپنے بھائیوں سے پوچھ رہے ہیں حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تم جانتے ہو، یاد ہے تمہیں، تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ میں کیا کیا تھا، دشمنیاں کی، اس کو اٹھا کے کنویں میں پھینکا تم نے، تم کو یاد ہے وہ، تم جانتے ہو اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے، حالانکہ جاہل نہیں تھے، وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بول بھی رہے تھے کہ تم قتل مت کرو، اپنا بھائی ہے وہ، ابا کو کیا جواب دیں گے، تو ٹھیک ہے کنویں میں پھینک دو، یہ طے ہوا۔ تو یہاں جاہل لفظ جو ہے یہ بھی اسی معنی میں ہے کہ تم اس وقت ایک تو نادان تھے اور انجام سے غافل تھے، تمہیں کیا معلوم تھا جس کو تم فنا سمجھ رہے ہو وہ یوسف کے لیے بقا ثابت ہو، جس کو تم کنویں میں پھینکنا فنا سمجھ رہے ہو وہ کیا ثابت ہوگا یوسف کے لیے؟ وزارتیں ملے گی، تم بھکاری بنا کے وہاں لے جائے جاؤ گے،
اور وہ تو وزیر بنیں گے، وزیر مالیات بنیں گے۔ تم یوں ہی سمجھنا، تم یہ ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے۔ تو جہالت کا مطلب ہے انجام سے غافل ہونا، اور خلاصہ یہ نکلا کہ جو کوئی مسلمان جان بوجھ کر بھی گناہ کرے گا اور پھر سچی توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ خلاصہ یہ کہ انسان کوئی گناہ قصد یا قصدن کرے یا خطا، ان دونوں حالت میں گناہ جہالت ہی سے ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ، تابعین، تمام امت کا اس پر اجماع ہے، جو شخص کسی گناہ کو جان بوجھ کر کرے اس کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اب آگے فرما رہے من قریب، وہ جلدی توبہ کرے۔ اب جلدی کس کو بولیں گے؟ کتنی دیر کو بولیں گے جلدی؟ اس کی مختلف تفسیر بیان کی گئی ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، یہ بھی حدیث ہے کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک اس پر موت اور نزع کا غرغرہ نہ آ جائے، سانس اکھڑنے نہ لگے، سانس اکھڑنے لگے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اس وقت تک توبہ قبول کی جائے گی۔ پھر حضور کی یہ حدیث بھی ہے، جو بندہ مومن موت سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے، اسی حدیث میں ہے 1 دن پہلے توبہ کر لے، اسی حدیث میں ہے 1 گھڑی پہلے توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ سچی توبہ کی گئی۔ تو پھر قریب کا کیا مطلب؟ تو قریب کا مطلب یہی ہے کہ جلد از جلد توبہ کرے، اس لیے کہ موت جب آئے گی تو وہ بول کر نہیں آئے گی، لیکن موت تک بھی اگر اس نے ہوش کے عالم میں توبہ کر لیا تو قبول ہو جائے گی۔ تو موت قریب ہی ہے، یوں سمجھو 60-70 سال کی زندگی کوئی دور نہیں، موت قریب ہی ہے۔ کب کی توبہ قبول نہیں؟ جب موت کے فرشتے سامنے آنے لگے اور عالم آخرت سامنے کر دیا جائے، اس وقت کی توبہ، جس کو حالت یاس کہتے ہیں، مایوسی، وہ توبہ قبول نہیں ہے۔ خلاصہ ہے کہ جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، خواہ جان بوجھ کر کرے، قصد و ارادے سے کرے یا خطا سے کرے، ہر حالت میں اللہ توبہ قبول کریں گے اور موت تک کے توبہ قبول کریں گے۔ بس توبہ کا مذاق نہ بنائے، اس کو بھی آیت میں بیان کیا۔ جو گناہ کرتا ہی جاتا ہے موت آنے تک، اور حالت یاس آ گئی، فرشتہ آ گیا موت، اب کہتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی، جیسے فرعون نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ آل فرعون اور فرعون نے کہا کہ ہم رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لے آئے، تو اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت، اب توبہ کرتا ہے، آج تک تو نافرمانی کرتا تھا، فساد پھیلانے والوں میں تھا، تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں۔ اب توبہ ہے کیا چیز؟ تو توبہ اصل میں امام غزالی نے فرمایا کہ گناہ کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو کسی گناہ کا کبھی کوئی ارتکاب ہی نہ کرے، گناہ ہی نہ کرے، یہ فرشتے اور نبیوں اور رسولوں کی شان۔ دوسرے یہ ہے کہ گناہ تو کرے لیکن اس پر اصرار جاری رہے، گناہ بھی کرے اور ہٹ دھرم بھی رہے، کبھی اس پر ندامت نہ ہو، اس کو چھوڑنے کا خیال نہ آئے، یہ شیاطین کا درجہ ہے۔ اس کو اپنے کیے پر پچھتاوا نہیں تھا کہ میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، نہیں۔ تو گناہ کرتے رہنا اور پچھتانا نہیں، یہ ہے شیطان کا درجہ۔ تیسرا مقام بنی آدم کا ہے کہ گناہ سرزد تو ہو، گناہ تو ہوتے رہیں، فوراً اس پر ندامت ہو، ہائے افسوس مجھ سے گناہ ہو گیا، اور آئندہ اس کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، یہ ہے سچی توبہ۔ گناہ سے آگے حدیث ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ والتائب من الذنب کمن لا ذنب له،
اور جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ تو ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، بلکہ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں مٹا دو اس کے گناہوں کو تاکہ یہ کبھی رسوا نہ ہو، معاف بھی کر دیتے، مٹوا بھی دیتے۔ بس بات یہ ہے کہ سچی پکی توبہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ توبہ سچی ہوگی کیسے؟ سب سے پہلے ندامت، انما التوبۃ الندم، توبہ نام ہی ہے ندامت، شرمندگی کا، ہائے میں نے اللہ کی شان میں یہ کیا کر دیا۔ ایک تو ندامت، دوسرے جس گناہ کا ارتکاب کیا اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ بھی اس سے باز رہنے کی کوشش کرے، دو باتیں ہو گئی۔ تیسرے تلافی معافات کی فکر کرے کہ جو گناہ ہو گئے، نماز چھوڑ دیا اب نماز قضا کروں گا، روزہ چھوڑ دیا اب روزہ قضا کروں گا، کسی کی شان میں کوئی کوتاہی ہو گئی حتی الامکان اس سے معافی مانگوں گا۔ تو یہ تین چیزیں مل کر سچی توبہ بنتی ہے، ایک تو ندامت، دوسرے آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، تیسرے جو گناہ ہو گیا ہے اس کی بھرپائی کرنے کی کوشش کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ 31، 19، 20، 21 یہ آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا۔ یہ سب عورتوں کے بارے میں احکام ہے اور تفسیر ہے، اتنا کر لیتے۔ کیا ہے آیت کا ترجمہ ہے؟ ایمان والو حلال نہیں تم کو کہ میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی، اور نہ روکے رکھو ان کو اس واسطے کہ لو ان سے کچھ اپنا دیا ہوا مال، مگر یہ کہ وہ کریں بے حیائی یعنی کھلا گناہ کرے، اور گزران کرو عورتوں کے ساتھ، یعنی زندگی گزارو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح۔ پھر اگر وہ تم کو نہ بھاوے، عورت اچھی نہیں لگ رہی ہے، پھر اگر وہ تم کو نہ بھاوے تو شاید تم کو پسند نہ آوے ایک چیز اور اللہ نے رکھی ہے اس میں بہت خوبی، اور اگر بدلنا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت تو دے چکے ہو تم ان کو بہت سا مال، تو اب وہ مال اس سے واپس مت لو، مت پھیر لو اس میں سے کچھ۔ کیا لیا چاہتے ہو تم اس کو ناحق اور صریح گناہ سے، اور کیوں کر اس کو لے سکتے ہو جبکہ تم میں سے ایک پہنچ چکا ہے دوسرے تک اور وہ عورتیں تم سے پکا وعدہ لے چکی ہیں۔ اس سے پہلے عورتوں سے متعلق احکام چل رہے تھے، ان آیات میں بھی عورتوں کے متعلق احکام ہیں۔ جاہلیت میں عورتوں پر ان کے شوہروں کی طرف سے بھی ظلم ہوتا تھا اور ان کے وارثوں کی طرف سے بھی ظلم ہوتا تھا۔ جب عورت کا شوہر مر جاتا تو وارثین اپنی منمانی کرتے، دل چاہتا تو اس عورت کو رکھ لیتے تھے یا کسی سے نکاح کرا دیتے تھے، اور اگر دل نہ چاہتا تو خود نکاح نہ کرتے اور نہ اس کو دوسروں سے نکاح کی اجازت دیتے، قیدی بنا کر رکھتے تھے تاکہ اس کو ذریعہ آمدنی بنائے۔ تیرے کو جانا ہے ٹھیک ہے پیسے دے اور جا، یا گھر ہی میں قیدی بنائے رکھتے۔ شوہر بھی اپنی بیویوں پر ظلم و ستم کرتے تھے، اگر رغبت نہ ہوتی تو نہ حقوق زوجیت ادا کرتے اور نہ اس کو طلاق دیتے تاکہ وہ اپنا مال دے کر طلاق حاصل کر لے۔ آج بھی ہے یہ چیز۔ ان آیات میں انہی مفاسد کا سدباب کیا گیا ہے کہ عورتوں کو کیا فرمایا کہ عورتوں کو زبردستی تم میراث مت بنا لو اور ان کو پریشان کر کے روکو مت، جہاں ان کو پسند کے نکاح کرنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسلام سے پہلے عورتوں پر ہونے والے مظالم کا انسداد۔ بڑا ظلم یہ تھا کہ مرد عورتوں کی جان مال کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا۔ عورت جس کے نکاح میں آ گئی وہ اس کی جان کا بھی مالک ہو گیا، مال کا بھی مالک ہو گیا۔ آج بھی دوسروں میں یہ بات ہے، ہاں مالک 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 ہی چلتا رہتا ہے، ان میں شوہر کو مالک ہی بولتے ہو جی۔ عورت جس کے نکاح میں اچھا ہو گیا اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث
جس طرح مرنے والے کے مال کے وارث بنتے تھے، مالک بنتے تھے، یہ اس کی چھوڑی ہوئی عورت کے بھی مالک بنتے تھے، اپنے آپ کو اس مالک سمجھتے تھے. اسی طرح اس کے بیوی کے بھی مالک بن جاتے تھے، چاہے وہ خود نکاح کرے یا کسی سے کرا دے یا پھر اس کو روک لے. حتیٰ کہ شوہر کا لڑکا اپنی سوتیلی ماں کو بھی عورت کی طرح اپنے استعمال کرتا تھا. جو دوسری بیوی سے ہوتا وہ خود اب بھی باپ کے بعد اس کو اپنے نکاح میں لا سکتا تھا. جب عورت کی جان ہی میری ہو گئی، میں مالک ہوں، تو مال کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. لہٰذا یہ ظلم چل رہا تھا، اس کو بند کیا اسلام نے. ایک ظلم یہ تھا کہ عورت کو اگر کہیں سے مال مل گیا، سسرال سے یا کہیں ہدیہ تحفہ مل گیا، تو شوہر کے مرنے کے بعد یہ کہاں ہے؟ شوہر کے گھر میں. تو جو شوہر کے وارث ہوتے تھے وہ اس کے مال کے بھی وارث ہو جاتے تھے. ایک ظلم یہ تھا کہ اگر اس نے اپنے مال پر قبضہ کر بھی لیا عورت نے، تو مرد اس کو نکاح کرنے سے اس لیے روکتے تھے کہ یہ جائے گی تو مال بھی لے کے جائے گی، یہیں سڑاؤ اس کو، اس کا مال کھاتے رہو، جانا ہے ہم کو مال لے کے جاؤ، منڈولی کرو. تیسرا ظلم یہ تھا کہ بعض اوقات بیوی کا کوئی قصور نہ ہونے کے باوجود محض طبعی طور پر وہ شوہر اس کو پسند نہیں کرتا تھا، تو پھر شوہر نہ اس کے حق ادا کرتا تھا اور نہ اس کو نبھاتا تھا، مگر طلاق دے کر اس کو چھوڑتا بھی نہیں تھا، اور طلاق دے دے تو بھی دوسری جگہ میری ناک کٹے گی، نکاح کرنے نہیں دیتا تھا. اور بعض اوقات شوہر طلاق ہوا. چوتھا ظلم یہ تھا، بعض اوقات یہ ہوتا کہ شوہر مر گیا، اس کے وارث اس کی بیوہ کو نکاح نہیں کرنے دیتے، یا جاہلانہ عار کی وجہ سے اس لالچ میں کہ مال لے جائے گی، وہ مال کے لیے اس کو روک لیتے. یہ سب مظالم اس بنیاد پر تھے کہ ہم مالک ہیں بھائی، اس عورت کے بھی مالک ہے، اس کے مال کے بھی مالک. اس کو غلط کہا اسلام نے. اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم جبراً زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو. ظلم و فساد کی ممانعت. تو عورت اگر زبردستی مہر لے لیا اور اس نے دے بھی دیا خوشی سے، تو بھی وہ معاف نہیں ہوگا. یہ غلط طریقے سے لیا گیا ہے. اور عورتوں کو اپنے گھروں میں مت روکو. اگر کوئی گناہ کرتی ہے تو روکو، لیکن گناہ نہیں کرتی ہے تو اس کو جانے دو، اپنے پسند کا نکاح کرنے دو، یہ بتلایا گیا ہے. اس کے بعد یہ فرمایا کہ اب تم اگر کسی عورت کو، تم کو بیوی اچھی نہیں لگ رہی، ہوتا ہے 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، اس لیے نکاح انسان کا انسان سے نہیں، مزاج کا مزاج سے ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا تھا نکاح خوبصورتی کی بنیاد پہ مت کرو، یہ تو ڈھل جانے والا حسن ہے، مال کی بنیاد پہ نہیں، حسب نسب خاندان کے. کیوں کرو نکاح دینداری کی بنیاد پہ کرو، ایک دوسرے کو نبھاؤ. اصل نکاح کا فائدہ تو بڑھاپے میں ہی نظر آتا ہے، ورنہ جوانوں کو تو یوں بھی بغیر نکاح کے لوگ اٹھانے کو تیار ہوتے ہیں، سنبھالنے کو تیار ہوتے. جی تو یہ فرمایا کہ دیکھو اگر تم کو کوئی بیوی ناپسند آ رہی تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ مت دیکھو کہ مجھے پسند نہیں، ہو سکتا ہے اس میں اللہ نے تیرے لیے خیر رکھا ہو. سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہو؟ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو تو اللہ نے اس میں ہو سکتا ہے تمہارے لیے خیر رکھا ہو. دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. ہو سکتا ہے ایک چیز تم کو پسند ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تم کو ناپسند ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے. تو نبھاؤ، بھگاؤ مت، نبھاؤ تو اللہ تم کو نبھائیں گے. ایک یہ بتائیں. اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ نہیں ابھی یہ کہ خرچہ میرا کم ہے اور میں بیوی بدل لینا چاہتا ہوں، اتنے ہی خرچے میں کرنا ہے مجھے، 10,000 کا میرا بجٹ ہے، 10,000 میں یہ بیوی تو میرے کام کی نہیں رہی، میں دوسری بیوی لاؤں گا تو اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، تو آپس میں مل کر کرتے ہیں. بہت گندی جگہوں میں بہت اچھی باتیں بھی ہیں، وہ لوگ سمجھوتے سے کام کرتے ہیں. آپ لوگ آئے دن اس میں نیوز میں دیکھتے ہوں گے کہ بھئی فلاں نے کہا فلانی سے نہیں جمع، اتنے سال کے بعد میں انہوں نے آپس میں کیا لیا دیا سب چھپایا اور کہا کہ بس ٹھیک ہے دوستوں کی طرح رہیں گے. کچھ خوبیاں بھی ہیں ان میں.
لیکن ہمارے یہاں تو دے پکڑا پکڑی اور مارا ماری. دل آیا گدھی پر تو پری کیا چیز ہے, اور دل اگر اڑ گیا تو پھر پری کیا چیز ہے, پھر گدھی پری سب برابر ہے. تو ایسا کرتے ہیں. تو فرمایا نہیں, اگر تم بیوی کو بدلنا چاہتے ہو, وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ, تو ٹھیک ہے آپس میں سمجھوتا ہو گیا. اب وہ میں نے تیرے کو 50,000 روپیہ دیا تھا, چلو 50,000 روپیہ میرا مہر, وہ سونا بینا سب واپس کر. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے بہت سارا مال بھی دیا ہو تو مت پھیر لو, جانے دو, اس کو چھوڑ دو, اب دوسری نوی اٹتی نواراج کرو. اس سے مال کا کو واپس لیتے ہیں. پھر اللہ یاد دلاتا ہے, کیا یہ چاہتے ہو کہ تم اس پہ الزام لگاؤ زنا کا؟ ایسے تو نہیں جائے گی. تو زنا کا الزام لگاؤ گے پھر جائے گی. یہ تو بہتان ہے, گناہ ہے, ایسے کام مت کرو. اور تم ان سے پیسے کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے بے حجابانہ مل چکے ہو, خلوت صحیحہ جس کو کہتے ہیں. جب مل چکے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو, پھر یہ مال کے پیچھے کیا پڑے؟ انسان کی بھی کوئی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے مت لو. کیا فرما رہے؟ مال مت لو. لیکن بہت سے لوگ خلا بھی پیسے پر دیتے, 2 لاکھ روپیہ دے میرے کو تو خلا دوں گا, نہیں تو نہیں. جی یہ ایک بات فرمایا. خلاصہ یہ ہے کہ اس ازدواجی عہد و میثاق اور باہم بے حجابانہ ملنے کے بعد دیا ہوا مال واپس کرنے کے لیے عورت کو مجبور کرنا کھلا ہوا ظلم و جور ہے. مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. چلو مٹھائی کے لیے کل ختم کریں گے, تھوڑا رہ گیا. کل انشاءاللہ 4تھا پارہ ختم ہو جائے. تو اعلان بھی ہونا چاہیے نا. ہاں, ارے مٹھائی کے بہانے ہی صحیح اگر آ جائیں گے تو سننے کا موقع ملے گا. ورنہ مجھے کسی نے بول دیا, ارے کل کیسے کیا آؤں گا, تو کل تو کرکٹ کا میچ ہے. مطلب ہم بھی میچ کھیلیں گے, دیکھیں گے مسلمان کا امتحان کہ یہ کرکٹ کو اہمیت دیتا ہے کہ قرآن کو اہمیت دیتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, قدم قدم پر نصرت فرما, مدد فرما, اپنا فضل اپنی تائید شامل حال فرما, نفس و شیطان کے مکر سے حفاظت فرما. قرآن کی ان آیتوں اور ان تعلیمات کو ہماری زندگی میں لانے کے فیصلے فرما. اے اللہ پڑھوا بھی تو ہی رہا ہے اور تفسیر بھی تو ہی کروا رہا ہے. اے اللہ جب اتنا کیا ہے تو عمل بھی تو ہی کروا دے. نفس و شیطان کے مکر سے ہماری حفاظت فرما. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.